السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنی علما. آمین. معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر جو کتاب الدروس الیومیہ من السنن والاحکام الشرعیہ ہے، اس کتاب سے ہر ہفتے ایک درس پیش کیا جاتا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ نفل نماز کے تعلق سے ہے. نماز ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے قلبی سکون ملتا ہے. نماز کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی سے لاحق ہوتے، کوئی معاملہ آ پہنچتا مسلمانوں کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرتے. تو نماز ایک عظیم عبادت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اور وہ نماز اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. فرض کے علاوہ بھی دیگر نمازیں ہیں، کچھ سنت موقدہ ہیں، کچھ غیر موقدہ ہیں، کچھ عام نوافل ہیں. ان نمازوں کی بھی اہمیت ہے. تو آج کے اس درس میں ہم نفل نماز کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ نفل نماز کی اہمیت کیا ہے. بہت سارے لوگ سنت موقدہ کا اہتمام نہیں کرتے، دیگر نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا، جب بندے کے اعمال کے اندر کمی رہ جائے گی، نیکیوں کے اندر، تو کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کی کچھ نیک اعمال، نفل نیکیاں ہیں، کچھ تطوع ہے، کچھ نفلی عبادتیں ہیں. پھر اس کو اگر نفلی عبادتیں ہوں گی تو وہ کمی پوری کر دی جائے گی. اس لیے جہاں ہمیں فرائض کی پابندی ضروری ہے، وہیں ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی حدیث ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات گزارا. ایک رات تھا، فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا. فقال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سل، مانگو جو کچھ مانگنا ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آفر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ لو. فقلت، تو میں نے کہا، صحابی رسول دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بننا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے جنت کے اندر. صحابہ کرام کی یہ تڑپ تھی کہ دنیا کے اندر تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہر جگہ عبادات کے اندر، غزوات کے اندر اور دیگر جگہوں پہ ہم شریک ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے تو ٹھیک ہے. ایک صحابی رسول کا کہنا ہے کہ اگر میں جنت میں چلا بھی جاؤں لیکن درجات میں فرق ہوں گے، پتہ نہیں میں آپ کا دیدار کر پاؤں گا کہ نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک صحابی رسول سے کہا، ربیعہ بن کعب الاسلمی سے، جو مانگنا ہے مانگ لو. تو انہوں نے کیا کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کے بازو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او غیر ذلک، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ قلت هو ذاک، تو صحابی رسول کہتے ہیں، ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کہ نہیں، بس وہی ہے جو میں نے مانگ لیا. دیکھیے صحابہ کرام کے اندر کتنی تڑپ تھی جنت کے حصول کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی کیا تڑپ تھی، کتنی تڑپ تھی جنت میں داخلے کی، جنت کے حصول کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلت هو ذاک، میں نے کہا کہ بس وہی جو میں نے مانگ لیا، آپ کی رفاقت چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے لیے یعنی اپنے مطلب کے لیے اگر جنت میں رفاقت چاہیے تو اس کے حصول کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے سجدہ کرو، نوافل کا اہتمام کرو. جتنے کثرت سے سجدہ کرو گے، جتنے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو گے، تو یہ چیز یعنی کثرت سجود تمہیں
میری رفاقت کے لیے مدد کرے گا. کثرت سجود یعنی جتنی کثرت سے سجدہ کرو گے، جتنی کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرو گے، نوافل کا اہتمام کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری اس سوال میں مدد کرے گا، تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب ہوگی. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے اندر چاہیے، اور ہر مسلمان ہر کلمہ کو یہ متمنی ہوگا، خواہش رکھتا ہوگا، لیکن ہر چیز خواہش سے ملتی نہیں، ہر چیز خواہش سے ملتی نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں جنت کے اندر میری رفاقت چاہیے تو کثرت سے سجود سے میری مدد کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اپنے گھروں نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی مقرر کر لو. نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی مقرر کرو. یہ نفلی نماز کے لیے بات ہو رہی ہے، ورنہ فرض نماز باجماعت مسجد کے اندر مردوں کے لیے حاضر ہونا، جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے مقرر کر لو. ولا تتخذوها قبورا، اور اس کو قبرستان نہ بناؤ، قبر نہ بناؤ. تو یہاں پہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی نماز گھروں میں پڑھنی چاہیے. نفلی نماز کا اہتمام، پڑھنے کا گھروں کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ سنت راتبہ ہو یا سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، عام نفلی نماز ہو، گھروں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے نماز کا کچھ حصہ گھروں کے لیے مقرر کر لو. اور یہ نماز کا کچھ حصہ مطلب نوافل نماز، نفل نماز ہے. فرض نماز مردوں کے لیے گھروں کے اندر پڑھنا جائز نہیں، مسجد میں حاضری ضروری ہے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفل نماز یا یوں کہہ لیں کہ سنت وغیرہ ہمیں گھروں کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں کے اندر پڑھنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہے وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی قبرستان میں جس طریقے سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اپنے گھر کو قبر نہ بنا لو. قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو گھروں میں بھی اگر نماز نہیں پڑھو گویا کہ تم نے گھر کو قبرستان بنا لیا. تو اس لیے گھروں کے اندر ہمیں سنت وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت وغیرہ گھروں کے اندر ہی پڑھنی چاہیے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، اور یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی کی سب سے بہتر نماز جو اس کے گھر کے اندر ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے، یعنی فرض نماز کے علاوہ آدمی کی سب سے بہتر نماز اس کے گھر کے اندر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نوافل کا اہتمام گھروں کے اندر کیا کریں. ظہر کی جو سنتیں ہیں، یا اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی سنت ہے، عشاء کے بعد کی سنت ہے، یا اسی طریقے سے فجر کی سنت ہے، ان سنتوں کو ہم گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیں، زیادہ اجر و ثواب ملے گا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں بھی نفل نماز گھروں کے اندر پڑھنے کا ذکر موجود ہے. علماء نے ہی لکھا ہے، چونکہ وہاں پہ جو ثواب ملے گا مسجد نبوی کے اندر یا دیگر جہاں پہ فضائل بیان کیے گئے ہیں وہاں پہ فرض نماز کا، لیکن نفل نماز وہاں بھی سنت موقدہ یا دیگر نفلی نمازیں آپ گھروں کے اندر پڑھیے. اللہ کہ آدمی جائے تو صلاۃ الوضو پڑھنا ہے یا صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھنا ہے تو پڑھ لے، لیکن جو پہلے کی سنت یا بعد کی سنت ہے اس کو گھروں میں پڑھنے کا معمول بنائے. یہی زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے صحیح ہے، اور علماء نے اسی کو صحیح طریقہ بیان فرمایا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے افضل نماز گھروں کے اندر فرض نماز کے علاوہ جو آدمی گھروں کے اندر نماز پڑھتا ہے. تو یہ تین حدیثیں آج نفل نماز کے تعلق سے بیان کی گئی، نفل نماز کے تعلق سے بیان کی گئی. پہلی حدیث کے اندر کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا دیدار کرنا ہے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کیجیے، کثرت سے سجدے کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے. دوسری حدیث یہ معلوم ہوا کہ گھروں کے اندر بھی سنت وغیرہ نفل وغیرہ پڑھنی چاہیے، قبرستان نہیں بنانا چاہیے. جس طریقے سے قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے گھروں کو ایسا نہ بنا لو کہ گویا کہ وہ قبرستان ہو گیا، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنا ہے.
تیسری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کی سب سے افضل نماز گھر کے اندر ہوتی ہے سوائے فرض نماز کے، یعنی مردوں کے لیے باجماعت فرض نماز ادا کرنا مساجد کے اندر ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ گھر کے اندر ہے، یعنی سنت اور نفل وغیرہ کا اہتمام گھروں کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اپنے گھر کے اندر پڑھتے تھے، اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، پھر فرض نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکلتے تھے، باجماعت نماز کا اہتمام کرتے، نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام کے معمول رہتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں۔ آج عام طور سے لوگ نہیں تمام کرتے ہیں، مساجد کے اندر ہی جا کر پڑھتے ہیں۔ مساجد کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن افضل، بہتر اور سنت کے مطابق یہ کہ انسان نوافل کا اہتمام، اسی طریقے سے سنت وغیرہ کا اہتمام گھروں کے اندر کرے۔ تو یہ آج نفل نماز کے تعلق سے یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز یہ تحفہ معراج ہے۔ نماز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ نماز یہ اسلام کا عظیم شعار ہے۔ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، سجدے سجود کے اندر اپنے رب سے ہم کلام ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھتا ہے، تو اس کو قلبی اطمینان، قلبی سکون جو ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چوکھٹ، کسی اور در پہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان اور لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔